السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ ہمارے معاشرے میں جرائم کی جو دنیا آباد ہے اور فسادات کے جو سلسلے پائے جاتے ہیں، پے در پہ پائے جاتے ہیں، وہ کچھ ایسی شکل اختیار کر گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرہ صالحیت کی راہ نہیں لے پا رہا ہے۔ انہی جرائم میں سے ایک بنیادی جرم ہے خونی رشتوں کو نظر انداز کرنا۔ شریعت اسلامی نے رشتہ داری کو نبھانے، اس کو بنائے رکھنے اور اس کے تعلقات کو استوار کرنے کی تعلیم موقع بہ موقع ارشاد فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا پابند بنایا ہے کہ اہل اسلام، مسلمان بالخصوص، اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ کسی بھی حوالے سے ان کے اور ان کے خونی رشتوں کے درمیان کوئی دوری واقع نہ ہونے پائے۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں بہت سے فسادات واقع ہوئے خونی رشتوں کو لے کر، اور وہ اتنے بڑھے کہ گھر گھر یہ کہانی سننے کو اور یہ ماجرا دیکھنے کو ملتا ہے کہ سگا بھائی سگے بھائی سے دوری بنائے ہوئے ہے، تعلقات میں بگاڑ ہے، اور اس درجے بگاڑ ہے کہ دنوں کو نہیں، ہفتوں اور مہینوں کو نہیں، سال ہا سال کو بات اتنی دور چلی جاتی ہے۔ ایک ماں کی کوکھ میں پاؤں پھیلانے والے دو بچے، ایک چھت کے نیچے رہنے والے دو سگے بھائی منزل بہ منزل رہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے آپس میں اس درجے دوری بنائے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس سلسلے میں بالخصوص ہدایات بھائی کو بھائی کے سلسلے میں عطا کی ہیں، اور بھائیوں کو بھائیوں کا مقام بتایا گیا ہے کہ بھائی کا اپنا ایک مقام ہے، بھائی کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ آپ کا جو اپنا بھائی ہے، وہ بڑا ہو یا چھوٹا، صرف نظر اس کی اپنی ایک حیثیت ہے آپ کے لیے، اس کا اپنا ایک مقام ہے آپ کے لیے۔ چنانچہ جہاں شریعت مطہرہ نے اس بات کا پابند بنایا کہ رشتوں کو جوڑیں اور اس میں پائے جانے والے تعلقات کو استوار رکھیں، اور رشتوں کے درمیان کسی طرح کی ناچاکی اور اختلاف اور دوری پیدا نہ ہونے پائے، ان میں جھگڑا واقع نہ ہو، ان میں کسی نوع کا فساد واقع نہ ہو، اور آپس میں مل جل کر رہیں، تو شریعت مطہرہ نے یہ بات تعلیم کے طور پر ہمیں دی ہے کہ تمہارا یہ عمل نماز سے بھی افضل صدقہ ہے۔ دو بھائیوں کا آپس میں رہنا، مل جل کر رہنا، تو یہ عمل اس قدر جامع اور مانع ہے، اس قدر اہمیت کا حامل ہے
کہ یہ نماز سے بھی افضل ہے، صدقات سے بھی افضل ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے معاشرے کا شیرازہ بکھرنے سے محفوظ رہتا ہے، گھر نہیں ٹوٹتے ہیں، اور جو میجورٹی اور جو اجتماعیت اور جو ایک وحدت شریعت اسلامی چاہتی ہے، مسلمانوں کا آپس میں تعلقات جس درجے مضبوط شریعت چاہتی ہے وہ اس کے ذریعے سے بحال رہتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ جوڑنے کے سلسلے میں جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، رشتوں کو نبھانے کے سلسلے میں، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے سلسلے میں، ان کے درمیان کسی نوع کا فساد واقع نہ ہو، اس طرح کی محنت کرنے کے سلسلے میں، چنانچہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ اکرام سے، کیا میں تمہیں ایسا درجہ نہ بتاؤں جو نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ تو صحابہ اکرام تو چونکہ اس طرح کی چیزوں کے حریص تھے، وہ فوراً پکار اٹھتے تھے، انہوں نے کہا جی اللہ کے محبوب بالکل ارشاد فرمائیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تعلقات اور رشتہ داری کو نبھانا یہ ان تمام اعمال سے کہیں زیادہ افضل عمل ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، یہ جو آپس کے جھگڑے ہیں، رشتہ داریوں کو جو توڑنے والے اعمال ہیں، آپس کی جو نفرتیں اور ناچاکیاں ہیں، یہ تمہارے دین کو مونڈنے والی چیزیں ہیں، اس سے تمہارے دین پر ضرب پڑے گی۔ اور یاد رکھیے جس گھر میں، جس ذات میں اللہ کے نبی کا دین محفوظ نہیں رہتا ہے اور دین پر بندے عامل نہیں ہوتے ہیں، اس گھر سے برکتیں اور رحمتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ ایک موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپس کے یہ جھگڑے تمہارے بالوں کو مونڈنے والے ہیں، بلکہ یہ جھگڑے تمہارے دین کو مونڈنے والے ہیں، کیونکہ جب آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اس جھگڑے کی وجہ سے نہ جانے انسان کتنے بے شمار گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ ایک گھر میں ایک بھائی اوپر رہتا ہے، ایک بھائی نیچے رہتا ہے، اور آپس کی ناچاکیاں ان دو بندوں کے درمیان شروع ہوئی تھیں، ان کی لگائیوں کے درمیان شروع ہوئی تھی۔ دیورانی جٹھانی سے بیزار ہوئی اور جٹھانی نے دیورانی سے بیزار ہوئی، اور یہ لڑائی ان عورتوں سے نکل کے ان مردوں تک پہنچی، اور ان مردوں نے اس لڑائی کو جگہ دی۔ چنانچہ کائنات کے سب سے بڑے بے وقوف ہیں وہ مرد۔ ذرا توجہ سنیے گا، مردانگی پر بڑا ذوق ہوتا ہے ہم لوگوں کو۔ کائنات کے سب سے بڑے بے وقوف ہیں وہ مرد جو اپنی لگائیوں کی باتوں میں اپنے بھائیوں کے حق میں فیصلے کرتے ہیں۔ بیوی نے انفارمیشن دی، بیوی نے حالات سنائے، ذرا سننا ادھر کو آنا، اور لے گئی کوپچے میں پکڑ کے کمرے میں، اور لے دیکھو تمہارا بھائی ایسے کر رہا۔ اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے جو بیوی کی بات سن کر اب فیصلے کرتا ہے۔ یہ معیاری درجے کا احمق ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی ذات کی بات پر فیصلہ لے رہا ہے، ایک ایسی شخصیت کی انفارمیشن پر فیصلہ لے رہا ہے جو پہلے سے پٹ ہے، موٹے دماغ کی ہے۔ بھائی شریعت نے کہا نا، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو شریعت نے کہا کہ عورت کو مرد کے مقابلے ناقص العقل بنایا گیا ہے، مرد کو فضیلت ہے عورت پر۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ۔ یہی کام چھوٹے کرتے ہیں، یہی کام بڑے کرتے ہیں۔ بڑا بھائی عامتاً اپنی حیثیت کو چھوٹوں کے لیے جس درجے بنائے رکھنا ضروری ہوتا ہے، نکاح کے بعد اس کو کھو دیتا ہے۔ اس کے سامنے اس کا صنم ہوتا ہے اور اس کا طواف ہوتا ہے، بس وہ بھی وہیں سے انرجی اور کہیے کہ بجلی حاصل کر کے فیصلے کرتا ہے۔ ایسے چھوٹے بھائی ایک بدگمانی بڑے بھائی کے تئیں یہ پال لیتے ہیں کہ بھائی صاحب تو بس اب بھابھی کے ہو کے رہ گئے ہیں، حالانکہ یہ اس رشتے کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہوتا ہے کچھ دنوں کی ہلچل۔
چنانچہ وہ دوریاں بڑھتی جاتی ہیں اور اتنی بڑھتی ہیں کہ اولادیں ہو جاتی ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے تائے ابا سے ملاقات کرنا گوارا نہیں کرتے اور اپنے چچا میاں سے ملاقات گوارا نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ دو بھائیوں کے درمیان تھی، بلکہ یوں کہیے اس سے پہلے دو عورتوں کے درمیان تھی۔ مردوں نے عورتوں کی لڑائی کو اپنے درمیان جگہ دی اور پھر وہ نتیجتاً آگے بڑھی، اور کس درجے بڑھی وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اس سلسلے میں حد درجے محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے رشتوں کو بنائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، جو اپنے خونی رشتوں کا نہیں ہو سکتا وہ آدمی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ بڑے لمبی چوڑی پھینکنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کو معاشرے میں حضرت پھینکو کے نام سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ بہت لمبی چوڑی پھینکتے ہیں وہ۔ یاد رکھیں، جس آدمی کا گراف اور جس آدمی کا معیار اس کے اپنے گھر والوں میں نہ ہو، اب سمجھ لیجئے کہ وہ معیاری درجے کا بے وقوف ہے اگر لمبی لمبی چھوڑتا ہے تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عقل اور صلاحیت کی بنیاد پر اپنے گھر کے ماحول کو استوار نہیں کر سکا، اپنے چھوٹوں اور اپنے بڑوں کو اپنے قریب نہیں لگا سکا۔ اس اللہ کے بندے سے کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ اس لیے شریعت اسلامی نے اس سلسلے میں جو ہدایات ہمیں دی ہیں وہ انتہائی موجب برکت ہیں۔ لہذا ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کرتے ہوئے رشتوں کو نبھائیں اور اس سلسلے میں دنیاوی برکات جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں ان کو حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، اور یہ ہم میں سے کون نہیں چاہتا؟ ساری دوڑ دھوپ اسی کے لیے، کسی طرح 56 کی چوتھائی مل جاوے، اور بعضوں کو تو پورے 56 ہی چاہیے۔ تو جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی اور کشادگی ہو، سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں، اور دنیا میں اس کے آثار قدم تادیر رہے، اس کی عمر میں برکت کی جائے، تو وہ کیا کرے؟ بھائیوں کی ناک توڑے، ہے جی؟ کیا کرے وہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے وہ اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اور اہل قرابت میں، رشتہ داروں میں بنیادی طور پر جو رشتے آپ کے سب سے پہلے ہیں، جو سب سے زیادہ مقدم ہیں، وہ آپ کے اپنے حقیقی بھائی ہیں، آپ کی اپنی حقیقی بہنیں ہیں، آپ کے اپنے حقیقی والدین ہیں، اور اس کے یہ قریب سے قریب تر جو رشتے پائے جاتے ہیں، جو بنیادی طور پر آپ کے خونی رشتے ہیں، سب سے پہلے وہ ہیں، اور ان کے بعد پھر الاقرب فالاقرب۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت کرے اور ہماری روزی میں کشادگی ہو اور فراخی ہو، اور اس دنیا میں ہمیں صحیح معنی میں ایک باعزت فرد کی طرح وجود عطا کیا جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنوں کو نبھائیے۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب مسئلہ ہے، اپنوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور جہان کو خیرات بانٹتے ہیں، اپنوں کو نہیں۔ کوئی صاحب ہیں، میں ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، کوئی صاحب ہیں، مالدار ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، صاحب حیثیت ہیں، تو وہ دنیا جہان کی خیرات تقسیم کرتے ہیں، لیکن ان کا اپنا حقیقی بھائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس کے نتائج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنوں کو مقدم رکھیں، اور شریعت اسلامی نے یہ جو ضابطہ ہمیں دیا ہے اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کو برکتیں اور رحمتیں ملیں گی، بلکہ زمین پر ہمارا وجود بھی مستحکم ہوگا۔ چنانچہ آپ غور کریں، کسی بندے کے تقابل میں اس کے اپنے سگے بھائی آ جائیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہم اس کے حامی نہیں ہیں، تو آدمی کا وجود کمزور پڑ جاتا ہے، اور اس کے اپنے اگر اس کے ساتھ کھڑے ہوں تو سامنے والی طاقت زیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے خونی رشتوں میں بالخصوص اپنے بھائیوں کو نبھائیے۔
اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال عطا کیا ہے تو اپنے مال سے ان کو سہارا لگائیے، ان کو قوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو زبان عطا کی ہے تو اپنی زبان کا استعمال ان کے لیے کیجیے۔ قلم عطا کیا ہے، اپنے قلم کا استعمال ان کے لیے کیجیے۔ یہ طاقت کا کوئی اور پہلو آپ کے پاس پایا جاتا ہے، آپ اس کا استعمال ان کے لیے کیجیے۔ کچھ دے سکتے ہو فبہا، نہیں دے سکتے تو ان کے ساتھ کھڑے رہیے، تسلی کے کلمات کہیے، ان کے دکھ میں، درد میں، غم میں، خوشی میں شریک رہیے، اور ان کے لیے ایک ڈھارس کی حیثیت اختیار کیجیے۔ اور یہ ضابطہ اپنی زندگی کے لیے اصول کے طور پر طے کر لیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑے بھائی کی حیثیت باپ کی سی ہے۔ بڑے بھائی کی حیثیت کس کی ہے؟ باپ کی سی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بالکل الٹا ہے۔ اچھا، یہاں ماں باپ بھی ایک گیم کھیلتے ہیں، جو بوڑھے ہیں وہ ذرا متوجہ ہوں۔ ماں باپ ایک گیم کھیلتے ہیں، اگر چھوٹا بیٹا مال بڑھیا کما رہا ہے اور بڑا ذرا کمزور ہے تو یہاں بوڑھے نالائقی کرتے ہیں، چھوٹے کو فروغ دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ پیسہ ہے نا، گاندھی جی مل رہے ہیں، نیلے لال پیلے ہرے۔ یہ بہت بنیادی غلطی ہے، اس کو سمجھیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ اپنا بڑھاپا خراب کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ کسی کو نہیں پتا کہ حالات کب کروٹ لے جائیں۔ یہ جو آج ترم خاں ہے، یہ جو آج مضبوط ہے، کل یہ بیچارہ روڈ پر بھی آ سکتا ہے، اور جو آج کمزور ہے، بے سہارا ہے، 100% ممکن ہے یہ بات کہ یہ اللہ کا بندہ اس کی جگہ لے کر طاقتور ہو جائے۔ اس لیے بچوں میں مساوات رکھیے، یہ بھی رشتوں کو نبھانے اور خونی رشتوں کی قدردانی کا ایک بہترین عنوان ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس عنوان سے اور اس حوالے سے کبھی فروغ نہ دیں۔ دیکھیے، طبعاً کسی بچے کی جانب طبیعت کا میلان ہونا، کھنچنا، محبت کی زیادتی پایا جانا، یہ غیر اختیاری امر ہے، لیکن گیم کھیلنا، سیاست کے بازار گرم کرنا اور جناب والا دلی کا الیکشن بنا دینا گھر کو، یہ تو سب پتہ چلتا ہے، کوئی ایسا تھوڑا ہی ہے کہ ڈھکی چھپی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں، وہ ایک نگاہ سے دیکھیں۔ بڑا بیٹا مضبوط ہے تب، بڑا بیٹا کمزور ہے تب، چھوٹے بیٹے کمزور ہیں تب، مضبوط ہیں تب، ان کی نگاہ میں ان کی اولاد کی حیثیت ہونی چاہیے، اور ہر گام پر وہ اپنے بچوں کو ہر قدم پر اس کی نصیحت کریں۔ چھوٹوں کو کہیں وہ تمہارے بڑے ہیں، باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا تم ان کا اکرام کرو، احترام کرو، سمان کرو، وہ تمہارے لیے لائق تعظیم ہے۔ اور بڑوں سے کہیں کہ وہ تمہارے چھوٹے ہیں، اولاد کی جگہ ہیں، تم ان پر شفقت کرو۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا، بڑا بھائی باپ کی سی حیثیت رکھتا ہے، اور بڑے بھائی کے لیے چھوٹے بھائی اولاد کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے بھائی، ہمارے اپنے، ہمارے چھوٹے اگر کسی نوع کی غلطی کر رہے ہیں تو اس غلطی پر محاذ قائم نہیں کرنا ہے، اس غلطی پر ایسی شدت اختیار نہیں کرنی ہے جس کے نتیجے میں وہ تعلق اتنا کمزور ہو جائے کہ بھائی کی نگاہ سے بھائی کی عظمت چلی جائے۔ یہ بڑا ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور بڑا ایک فساد ہے ہماری قوم کا، جہاں اپنوں کے درمیان ایسی رسہ کشی ہے، اپنوں کے درمیان تعلقات میں ایسی ناچاکی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اپنوں کو ترجیح دیجئے، اپنوں کو نبھائیے۔ اگر آپ کے اپنے آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو یاد رکھیے پھر کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے کہ آدمی اپنوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو نبھانے کے حوالے سے واضح طور پر عام مسلمانوں کو حضور کا فرمان ہے، عام مسلمانوں کے لیے جن میں خونی رشتے کی کوئی آمیزش نہیں ہے، عام مسلمان کے لیے حضور نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جب اللہ کے نبی اسلامی رشتے کو ٹوٹنا گوارا نہیں کرتے ہیں، پھر اسلامی رشتے کے بعد جو خونی رشتے ہیں، یہاں تو ڈبل نسبتیں پائی جا رہی ہیں، ان رشتوں میں کسی طرح کا بگاڑ واقع ہو، اس کو کیسے شریعت اسلامی گوارا کر سکتی ہے، یا نبی کی ذات اس کو کیسے پسند کر سکتی ہے؟ اس لیے جو بڑے، جو چھوٹے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑے بھائیوں کا اکرام کریں،
اگر آپ مالدار ہیں تب بھی، آپ غریب ہیں تب بھی، آپ کا بھائی کمزور ہے تب بھی، آپ کا بھائی مالدار ہے تب بھی، آپ کے ذمے یہ بات واجب ہے کہ اپنے بڑے بھائی کا اکرام کریں، اور اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے تو اس کو وہ مقام دے جو آپ نے اپنے ماں باپ کو دیا ہوا تھا۔ جیسے باپ کی عظمت آپ کی نگاہ میں تھی، ویسے بڑے بھائی کو ایک درجہ دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا وہی احترام کرنا، اس کے ساتھ وہی محبت اور اخوت کا معاملہ کرنا، اس کی وہی تعظیم کرنا جو والد ماجد کی آپ کیا کرتے تھے، جو والد ماجد کے ساتھ محبت کا معاملہ آپ کا ہوتا تھا، اسی معاملے کو باقی رکھنا یہ شریعت اسلامی نے ہر ایک مسلمان کے ذمہ لازم قرار دیا ہے۔ ایسے ہی جو بڑے بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ کریں، اور باہر کی سیاست سے، باہر کی پالیسی سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا زبردست بدترین عمل یہ ہے، انتہائی بدترین، کہ جہاں چند ایک بچے آپسی تعلقات کی بحالی کے ساتھ، اور یوں کہیے کہ آپس کے رشتے کو استوار رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، وہاں جو سائیڈ کے کہیے کہ رشتے ہوتے ہیں وہ ان کو توڑنے کی ہر ممکن سعی کرتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی بنیاد اپنے گھر سے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آدمی اپنے چچا کو نبھا رہا ہے، اچھی بات ہے، اپنے تائے کو نبھا رہا ہے، اچھی بات ہے، اکرام کر رہا ہے، اچھی بات ہے۔ ان سب سے پہلے جو گھر کے اپنے اندر کے رشتے ہیں، آپ کا اپنا حقیقی اور سگا بھائی ہے، پہلے اس کے رشتے کو بحال کیجیے۔ یاد رکھیے قرآن مجید نے کہا بھائی جیسا کوئی نہیں، بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اور کبھی موقع آئے تو اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کر لیجئے گا کہ جن لوگوں کو آپ انتہا سے زیادہ جگہ دیتے ہیں اور جن بھائیوں کو آپ نظر انداز کرتے ہیں، بالآخر یہ کہ جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ان بھائیوں کے سوا کوئی دوسرا آگے نہیں آتا ہے۔ اس لیے اپنے بھائیوں کو ترجیح دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو بڑے بھائی ہیں ان کے ذمہ واجب ہے یہ بات کہ وہ اپنے چھوٹوں کو اولاد کی مانند دیکھیں، اور اولاد کی مانند دیکھنے کا مطلب یہ جیسے تم اپنے بچوں کی غلطیاں نظر انداز کرتے ہو ویسے اپنے چھوٹے بھائیوں کی غلطیاں بھی نظر انداز کرو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے ابا چل بسے، چھوٹی عمر میں بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ابا چل بسے، اب ان میں سے جو بڑا چنڈال ہوتا ہے نا، جو اٹھتا ہے جسے وجود ملتا ہے، وہ اپنے ان چھوٹے بھائیوں کا استعمال نوکروں کی حیثیت سے کرتا ہے۔ میاں آپ سے زیادہ قابل لعنت اس زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنے چھوٹے بھائیوں کو اپنا نوکر بنا کے رکھے۔ اوروں کو کرسیاں دو گے، اوروں کو خیرات دو گے، اوروں کے ساتھ ہاتھ ملاؤ گے، سینے سے لگاؤ گے، عزتیں دو گے، رفعتیں دو گے، اپنے ساتھ بٹھانا ان کو اپنے لیے فخر کی بات سمجھو گے، اور اپنے بھائی کو ٹرے ہاتھ میں لے کر ایک ویٹر کی طرح، ایک ملازم اور نوکر کی طرح کھڑے رکھو گے، زمین پر آپ کا وجود لعنت ہے، آپ کا وجود فسادی ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ زمین پر نہ ہوتے۔ یہ جرم ہے، بدترین جرم ہے۔ اس نے بھائیوں کو بھائیوں کے تئیں ایسا بدگمان کیا ہے، اتنا دور کر دیا، اس لیے کہ چھوٹے اپنے بڑوں سے جس محبت کو چاہتے ہیں، بڑے عامتاً وہ محبت فراہم نہیں کر پاتے ہیں۔ باپ چلا گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، بڑے بھائی کی شادی ہوئی، وہ بنا سسرال کا ٹٹو، گھر جمائی، وہ جا کے سسرال میں بس گیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بھائی، اس کی بہنیں، اس کے بھائی، ان کو چھوڑ دیا گھر میں۔ اور یہ ایسے چنڈال جتنے ہوتے ہیں نا، کمبخت کہیں کے منحوس، جب باپ کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، یہ سب سے پہلے امام کا گلا دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت حصہ بتاؤ اسلامی طور پہ کس کا کتنا نکل رہا؟ کہاں تھے ابا؟ چلے گئے تھے، کہاں تھے تم؟ ان معصوم بچوں کو ماں نے کس انداز پر پالا ہے، تم نے خیال کیا کبھی؟ ان بچوں نے کیسے مزدوریاں کی ہیں، کیسے دوسروں کے در پر جا کر اپنی عزت نفس کو پامال کیا، تب کہاں تھے تم؟ اب تمہیں حصہ چاہیے؟ ایسے ظالموں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے معاشرے سے، یہ بھائی کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ اپنے بھائیوں کو نبھائیے،
بھائیوں کو سمجھیے، آپ کے بھائی محبت کی آنکھیں لیے منتظر ہیں، وہ آپ کی نگاہوں میں اپنے لیے پیار دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن افسوس، ہمارے یہاں دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، پارٹی دینے کے لیے پیسے موجود ہیں، چھوٹا بھائی سسک رہا ہے۔ اور میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں، مدرسوں کی لمبی چوڑی رسیدیں کٹوانے کے لیے پیسہ موجود ہے۔ لمبے لمبے فرے کٹواتا ہے مدرسے میں، فلاں حاجی صاحب نے اتنے سارے پیسے مسجد میں دے دیے، اتنے سارے مدرسے میں دے دیے۔ عمومی اعلان ہونے لگے تو سب سے پہلے، اب چونکہ سب دیکھیں گے نا، اب پوری مسجد دیکھے بھائی اتنے سارے دے دیے حاجی جی نے بھائی، اور اسی کا بھائی لقمے لقمے کو ترس رہا ہے، اور اس اللہ کے بندے کو خیال نہیں۔ سنیے قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان پہلے سن لیں۔ حضور نے فرمایا، اپنے بھائی کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور معاملے میں نرمی برتنا، میں نے دونوں باتیں عرض کی ہیں، وہ آپ کی اولاد کی جگہ ہیں۔ آپ کے ذمہ لازم ہے یہ بات کہ جیسے آپ اپنی اولاد کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ویسے اپنے چھوٹے بھائیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کیجیے، ان کو نبھائیے، وہ آپ کے اپنے۔ اور دوسرے لوگوں کو اپنے گھروں میں جگہ نہ دیجیے، آپ کے اپنے معاملات آپ حل کریں، دوسرا حل نہ کرے۔ عامتاً ایسا ہوتا ہے، یہ جو خاندان کے ذرا کچھ مالدار چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو لوگ بڑی جگہ دیتے ہیں ان کے پیسے کی وجہ سے۔ یاد رکھو، پیسے اور طاقت کی وجہ سے جس خاندان کے آدمی کو گھریلو معاملات میں جگہ دو گے، برباد ہو جاؤ گے، برباد۔ اپنے معاملات خود ڈیل کرنے کی عادت ڈالو۔ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، آپ کی چہار دیواری میں حل ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے فلاں صاحب آئیں گے، ہمارے چچا ہیں جی، ہمارے تایا ہیں جی، اور وہ تایا کے پاس کیا ہے، 2-4 روپے ہیں۔ دلی میں جب آوے تو آلو بیچا تھا کم بخت، سب کو پتا، ٹماٹر بیچا، پولیس کی دلالی کی ہے، نیتاؤں کی چمچہ گیری کر کے یہاں تک پہنچ گیا۔ آج وہ چچا اتنا لائق تعظیم ہو گیا، اس کے مقابلے اس کا آپ کا بھائی اور آپ کی والدہ کی کوئی حیثیت نہیں رہی، آپ کے ماں باپ کا کوئی وجود نہیں رہا، آپ کے اپنے سگوں کا کوئی وجود نہیں رہا، جو آپ کے قریب سے قریبی تعلقات ہیں، قریب سے قریب رشتے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں رہا۔ باہر کے لوگ آئیں گے فیصلہ کرنے، اور جانتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ آتے ہیں نہایت غمناک چہرہ لے کر، جن کو آپ بلاتے ہیں، میں بلاتا ہوں، جن رشتہ داروں کو انٹرفیئر کرنے کے لیے گھر میں چودراہٹ ان کی جمانے کے لیے ہم بلاتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بہت غمناک چہرہ لے کے آتے ہیں اور اپنے اور تمہارے باپ کے رشتے کی دہائی دیتے ہیں، اور پھر وہ جملہ صادق آتا ہے، وہ رو کے لیتے ہیں، ہنس کے اڑاتے ہیں۔ جب وہ کہیں اور بیٹھے ہوں گے تو کہیں گے، ارے اس کے فلاں کے بچے لڑ رہے تھے، میں گیا اور میں نے جا کے یوں کر دیا، یوں کر دیا، حالانکہ اس سے اپنی نسل نہیں سنبھل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جگہ نہ دیں، اپنے معاملات کو خود حل کرنے کی عادت ڈالیں۔ دیر لگے گی لیکن آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، خود حل کریں گے تو اچھا ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اپنے بھائی کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور معاملے میں نرمی برتنا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کے ساتھ نیک سلوک رکھو، پھر درجہ بدرجہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی رضائی بہن کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی کا ایسا اکرام کیا ہے کہ حضور نے اپنی رضائی بہن کا اکرام کر کے یہ ثابت کیا، جب میں نے اپنی رضائی بہن کا، دودھ شریک بہن کا اکرام ایسا کیا ہے تو سگوں کا اکرام کس قدر ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید میں اس طرح کی ہدایات موجود ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قرآن نے نقل کی ہے، رب اغفر لی ولی اخی۔ اپنے لیے مانگا اور اپنے بھائی کے لیے مانگا، اللہ میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں داخل فرما۔ یہ نبی کی دعا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا کہ چھوٹے بھائیوں کی غلطی سے درگزر کیجئے۔
چشم پوشی سے کام لیجئے، نظر انداز کیجئے۔ چنانچہ قرآن نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو جو جگہ دی ہے اس کے حوالے سے اہل علم نے لکھا ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے طاقت کے بعد اپنے بھائیوں کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی جانب سے پہنچنے والے ستم کو بھلاتے ہوئے ان کو معاف کیا تھا، اور انتقام لینے کے بجائے درگزر سے کام لیا تھا اور کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ جیسے انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، ویسے آپ اپنے بھائیوں کی غلطی سے درگزر سے کام لینے کی عادت ڈالیں، چشم پوشی سے کام لیں، نظر انداز کریں، اس لیے کہ وہ آپ کے بھائی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ باہمی رابطہ مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے اور آپ کے بھائی کے درمیان دوری واقع ہو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے الرٹ رہیے، ہوشیار رہیے۔ کسی نے آپ کے کان میں آ کے کہا وہ تمہارا بھائی ہے نا چھوٹا، میں نے اسے دیکھا ہے وہ فلاں جگہ فلاں لڑکی سے چپک رہا تھا یا فلاں غلطی میں ملوث تھا، اس وقت تک اعتماد نہ کیجئے، تنبیہ ضرور کیجئے، خیال ضرور رکھیے، لیکن اس آدمی کو یہاں جگہ مت دیجئے۔ جب اس نے آ کر آپ سے کہا کہ آپ کا بھائی ایسا کر رہا ہے تو آپ اس سے کہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا، میں اپنے بھائی کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر اس شخص کو پاؤں پسارنے کا موقع آپ دونوں کے درمیان مل گیا تو آپ کے رشتے کا کباڑا ہو جائے گا۔ یہی تو ہوتا ہے ہمارے یہاں فیصلے بہت جلدی کرنے کی عادت ہم لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے۔ کسی نے آ کے کہا تمہارا بیٹا ایسا کر رہا ہے، اور وہ بیٹا جو گھر میں آیا تو ابا جی بیٹھے ہیں کنگ کونگ بنے ہوئے، ہاں بے کہاں تھا تو؟ میں یہیں تھا ابو، کہیں نہیں گیا تھا۔ تو وہاں نہیں تھا فلاں جگہ پکچر دے، نہیں پاپا میں کہیں نہیں گیا۔ ارے محبت سے بات کرو، اس بیٹے سے پوچھو تو صحیح، دوسرے آدمی نے خبر دی ہے، اس کی خبر کو آپ نے اتنا سچا جانا کہ اپنے معصوم سے بیٹے کو آپ نے جانوروں کی طرح پیٹ ڈالا اور اس پر آپ نے ضرب لی۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ چھوٹے بھائی کے بارے میں کسی نے آ کے خبر دی اور اس کی خبر پر فیصلہ کیا۔ ہرگز ایسا نہ کریں۔ اپنے اور اپنے رشتوں کے درمیان اس قدر وسعت سے کام لیں کہ وہ رشتے کسی صورت خراب نہ ہونے پائیں۔ چنانچہ ایک بنیادی ضابطہ شریعت اسلامی نے یہ کہ آپس کے رابطے کو مضبوط رکھیں تاکہ کسی غلط فہمی کو جگہ نہ ملے۔ کسی نے آ کے کوئی بات کہی تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں اپنے بھائی سے رابطہ کروں گا، اس سے پوچھوں گا، وہ اگر مجھے اس سلسلے میں صداقت سے کام لیتے ہوئے کوئی بات بتاتا ہے، آپ کی اور میرے بھائی کی بات میل کھاتی ہے تو میں اس سلسلے میں کچھ فیصلہ لوں گا۔ اور تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر آپ نے 2-4 مرتبہ ایسا کیا تو یہ جو ایکسپرٹ صاحب ہیں، بالکل لگانے بجھانے کے مزاج کے آدمی ہیں، یہ دوبارہ آپ کے گھر میں قدم نہیں رکھیں گے۔ ایسا ہوتا ہے۔ اور ایک بنیادی بات شریعت اسلامی نے یہ کہ معاملات کو صاف رکھیں، جو بھائیوں کا ہے وہ بھائیوں کو دیں اور جو آپ کا ہے وہ ان سے لیں۔ جب معاملے صاف ہوں گے تو دوریاں نہیں بڑھیں گی۔ عامتاً والدین کی چھوڑی ہوئی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس پراپرٹی پر سارے بھائی اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اس درجے لگے رہتے ہیں کہ دوسروں کے حقوق بھی وہ مار لے جاتے ہیں۔ اس لیے معاملات صاف رکھیں اپنے بھائیوں سے۔ آپ کے اپنے بھائیوں کے درمیان اور آپ کے درمیان کسی طرح کی غلط فہمی ہو اور کسی طرح کی دوری ہو اور معاملات کا بگاڑ ہو اور اس کے نتیجے میں رشتے خراب ہوں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اپنے بھائیوں کو جگہ دیجئے، بھائی جیسا کوئی نہیں، بھائی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ ذرا پیار دے کر دیکھیں، ذرا احترام کر کے دیکھیں۔ آپ اپنے بڑے بھائی کو اپنے یہاں جگہ دیجئے اور آپ اپنے چھوٹے بھائیوں پر شفقت سے کام لیجئے، پھر دیکھیے جس سکون کی تلاش میں آپ مارے پھر رہے ہیں وہ سکون آپ کو آپ کے گھر کی 4 دیواری میں میسر آئے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس رشتے کو نبھانے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔